अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज इमरान खान की सेहत के मुतालिक तो गुफ्तगू करनी है कि उनकी जेल में क्या हालत ज़ार है, लेकिन और बड़ी दिलचस्प खबरें हैं। एक दावा किया गया है कि हमारी हाई कोर्ट का एक ऐसा जज भी बना दिया गया है जिसे मुबैना तौर पर ना दुरुस्त लिखना आता है और ना दुरुस्त पढ़ना आता है, लेकिन उसके बावजूद वो हाई कोर्ट आम भी जज नहीं बल्कि हाई कोर्ट के जज बना दिए गए। ये क्या मुआजरा है, इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा जनाब, रात 12 बजे जो पाकिस्तानी कौम को अजियत दी जाती है, साहब ज़ाहिर आज भी वो दी गई, उस पर भी बात होगी। लेकिन साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना लेवल अब बिलावल भुट्टो जरदारी के बराबर कर लिया है। मतलब उन्होंने पहल कर दी है, बिलावल जरदारी को मुखातिब किया है। और याद रखिएगा कि बिलावल जरदारी अब जवाब देगा, और शायद जवाब दे तो मियां साहब को शायद गरां गुजरे और वो कहें कि देखें जी, मैं 3 बार का वजीर आजम, मैं बड़ा और मेरा एहतराम नहीं किया गया, लेकिन सब कुछ ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का एहतराम इतना बढ़ गया है कि जो सड़कें हैं और जो गाड़ी हैं वो भी मोहतरमा मरियम नवाज की शान में और उनके एहतराम में झुक जाती हैं। ये क्या मामलात है, बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इमरान खान का। देखें, एक बात तो पहले याद रखें कि इमरान खान के हवाले से खबरें फैलाई जाती हैं और जब मार्केट में लाई जाती हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। और खास तौर पर यह भी याद रखें कि वो इमरान खान की हिमायत में कम से कम नहीं आ सकती। मतलब बज़ाहिर वो ऐसे लग रहा होता है कि इमरान खान के हवाले से और उनकी हिमायत में बात की जा रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पीछे कुछ करी और मकरूह किस्म के मकासद छुपे होते हैं। अब जनाब कुछ नई खबरें लाई गई हैं। अब एक पहले मैं कह दूं कि इनका मकसद कुछ भी हो सकता है। एक तो यह हो सकता है कि वाकई जैसे कहा जा रहा है इमरान खान वाकई बीमार हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि उन पर तशद्दुद किया गया हो और उनकी यह हालत ज़ार हो गई हो। और तीसरा यह भी हो सकता है कि यह महज अफवाहें हों, लेकिन 3 साल तक आपको जेल में रखा जाए और खास तौर पर जो आखिरी साल हो वो कैद तन्हाई का हो, आप किसी जीरो किसी इंसान की शक्ल ना देख सके हो, आपको अदालतों का, वकला का, घर वालों का, बच्चों का, किसी से कोई राब्ता ना हो, तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी। बहरहाल जुनैद सलीम कहते हैं पेशावर के बाखबर सहाफी यासिर हुसैन ने खबर दी है कि जेल में इमरान खान से एक और अहम शख्सियत ने मुलाकात की है। इस शख्सियत ने भी इमरान खान को वही पुरानी डील ऑफर की है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, खामोशी इख्तियार करें, आप पर जितने मुकदमात हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे और आपको सियासत की इजाजत भी मिल जाएगी। मगर जराए के मुताबिक इमरान खान ने खामोश रहने के इवज किसी किस्म का रिलीफ लेने से फिर इनकार कर दिया है और कहा है कि मैंने मामला अल्लाह ताला और उसके बाद अवाम पर छोड़ दिया है। इमरान खान की आंख के साथ उनकी सेहत भी पहले से काफी कमजोर हो चुकी है। और ये यासिर हुसैन जो है पेशावर के सहाफी, ये खुद भी बताते हैं कि इमरान खान की जो सेहत है वो बेहतर नहीं है। वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान के आखिरी चेकअप के दौरान उनमें हाथ के लर्जने, हैंड ट्रेमर जो होते हैं, मतलब हाथ उनके लर्ज रहे थे, उनकी बीमारी भी सामने आई। मल्टी विटामिन और दीगर दवाइयां बाकायदगी से खाने की तलकीन की गई। जराए कहते हैं कि इमरान खान अब बात बात पर ऊंची आवाज में गुस्सा करते हैं, जबकि रात भर जागने की वजह से सेहत के लिहाज से कमजोर हो रहे हैं। बहरहाल वो वर्जिश कर रहे हैं, कुरान पाक उनके साथ है और वो उसकी तलावत भी करते हैं। अब ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या मकासद है, क्या डीमोरलाइज करना है, क्या लोगों को जनाब नाउमीदी में डालना है। अगर उनके अंदर उम्मीद बाकी है कि नहीं ये बातिल निजाम है, इसका खात्मा एक दिन लाजमी होगा, तो शायद आवाम को इस हवाले से मायूस करना है कि देखें तुम्हारा जो लीडर था वो अब हार चुका है, अब उसकी सेहत जवाब दे चुकी है, तुम इस ताकतवर निजाम को हिला नहीं सकते। ये मकासद हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान की सेहत के हवाले से बिल्कुल ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनका जिक्र ना किया जाए, उनकी बात ना की जाए और उनको कहा जाए कि वो तो कोई फौलाद के बने हैं, उनके इंसान, उनके अंदर जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम की नहीं है बल्कि वो आयरन लोहे की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है। बहरहाल वो एक गोश्त पोस्ट के इंसान है। उससे पहले जनाब खबर आई थी कि हुकूमत सुस्त जज चुस्त। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केसों में जमानत देने का अपना इख्तियार भी आईनी अदालत को सरेंडर कर दिया। ये डायरेक्ट केस इमरान खान के हवाले से नहीं था, बल्कि एक नैब में तरमीम आई कि जो भी इनकी जनाब अपीलें होंगी वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगी, बल्कि
وہ جناب وفاقی آئینی عدالت میں جائیں گی، لیکن اس کے پہلے پروسیجرل کچھ چیز معاملات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہائی کورٹ نے اگر کوئی مناسب فیصلہ نہیں دیا، کوئی ٹیکنیکل غلطی کر دی، تو وہ سپریم کورٹ میں جاتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، وہ معاملات بھی اب سپریم کورٹ پہ نہیں آئیں گے۔ مطیع اللہ جان کہتے ہیں اٹارنی جنرل کے اعتراف کے باوجود کہ نیب قانون میں کی گئی ترمیم میں سکم ہے، جسٹس محمد علی مظہر کے 3 رکنی بینچ نے کہا کہ ضمانت کی اپیلیں بھی اب آئینی عدالت سنے گی۔ اس پر وہ کہتے ہیں we will not play to the gallery said the judge but why dance to the tunes of military band ask people۔ جی جج تو کہتے ہیں کہ ہم جناب جو گیلری کے مطابق اب ہم ڈانس نہیں کریں گے، کھیلیں گے نہیں، لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تم کھیل میں تو حصہ نہیں لے رہے، لیکن یہ بتاؤ ملٹری بینڈ کی ٹیونز پر، دنوں پر تم رقص کیوں کر رہے ہو۔ یہ ایک تاریخی جملہ ہے جو مطیع اللہ جان نے یہاں دہرایا ہے۔ حسین احمد چودھری کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کی مشکلات میں اضافہ، نیب کیس میں سزا معطلی، ضمانت اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل اب آئینی عدالت میں سنی جائے گی، اور آئینی عدالت عمران خان کو کتنا ریلیف دے گی یہ سب کو پتا ہے، بات ٹیبل پر ہی آئے گی تب ریلیف مل سکے گا۔ مطلب کیس کوئی اور ہے لیکن سنا دیا گیا ہے، راستے صاف کر دیے گئے کہ عمران خان کا کیس اب سپریم کورٹ میں نہیں جا سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ سے پھر بھی تھوڑی بہت امید تھی کہ شاید وہاں سے ریلیف مل جائے۔ اب یہ آئینی عدالت میں جو بھیجا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انصاف نہیں مل سکتا، وہاں ریلیف، خاص طور پر عمران خان کو کسی صورت بھی انصاف وہاں سے مہیا نہیں ہو سکتا۔ ظفر نقوی بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کے مخالفین بغلیں بجا رہے ہیں کہ اب عمران خان کے کیسز بھی آئینی عدالت میں آئیں گے۔ میرے لیے خبر نہیں ہے، میرے لیے خبر یہ ہے کہ آپ آئینی عدالت کی کریڈیبلٹی چیک کریں کہ ہر بندے کو یقین ہے کہ اب انصاف نہیں ہوگا، انتخاب ہوگا، کیس نہیں فیس دے کر فیصلے ہوں گے۔ جس ملک میں عدالتوں کے بارے میں عوامی تاثر بن جائے اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عدلیہ 140ویں نمبر سے بھی نیچے کیوں آئے؟ مطلب عوام کو یہ یقین کامل ہے کہ آئینی عدالت مبینہ طور پر دستور کے مطابق نہیں بلکہ منشور کے مطابق فیصلے کرتی ہے، اور منشور وہی ہوگا جو بڑا گھر طے کرے گا۔ اس کے علاوہ وہاں سے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چونکہ عدالتوں کی بات ہو رہی ہے تو جناب میں آپ کو لاہور کی عدالت کا بھی ذکر، ریاست مخالف ٹویٹ کرنے کا مقدمہ، سیشن عدالت نے NCCIA کی سنم جاوید اور فلک جاوید کا جیل ٹرائل کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت آئندہ سماعت پر سنم جاوید اور فلک جاوید کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مرکزی کیس کی سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ مطلب کہا گیا تھا کہ سنم اور فلک کو بھی اب عدالت میں نہ لایا جائے بلکہ عدالت وہاں جائے اور جا کر وہاں کیس سنے۔ بہرحال سیشن جج نے ان کا کیس، یہ تو بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن یہ جو کیس ہے اس پر ان دونوں خواتین کا فوری طور پر ضمانت بنتی ہے۔ مطلب جو مدعیہ وہ نہیں آ رہی، کیس لنگر آن ہوا جا رہا ہے۔ بینگ وومن، خاتون ہونے کے ناطے دنیا کی کوئی عدالت دے، عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہے۔ اب یہ ان کا بنتا تھا کہ ان کو فوری طور پر ضمانت دے دی جاتی، لیکن اب کیس کی جو سماعت ہے وہ بھی 10 ستمبر تک ملتوی۔ مطلب آپ جولائی میں کھڑے ہیں، اگست سارا چھوڑ کے سپٹمبر میں جا کر اس کیس کی سماعت کرنی ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو عام طور پر عورتوں کو کم از کم ضمانت لازمی دے دی جاتی ہے۔ جی عدالتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اب یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا ڈسکلیمر ہے۔ اسد طور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اصل میں ہم یہ ملک ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کے سگے ہیں۔ اسد طور سینئر جرنلسٹ ہے، کورٹ ساری زندگی انہوں نے کی ہے، مطیع اللہ جان کے شاگرد ہے، اپنے آپ کو وہ جناب آسمہ جہانگیر کا روحانی بیٹا بھی کہتے ہیں، نظریاتی بیٹا بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمہ جہانگیر میری نظریاتی ماں ہے، مطلب ان کی آئین کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، جو بھی کہہ رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے اتحادیوں کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ان کا اس ملک کے ساتھ اخلاص اور محبت ہے کہ رؤف عطا پچھلا سپریم کورٹ بار کا صدر تھا، وہ بندہ صحیح لکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا ایڈیشنل جج لگ گیا۔ جس جج شاہ رخ ارجمند نے عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں سزا دی وہ بھی جج لگ گیا۔ ان کا ایک وکیل رہنما جو ججوں کے نام پر پیسے لے کر کیس لگواتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کرتا دھرتا ہے، انہیں نہیں پتا کہ یہ کن لوگوں کے نام پر پیسے پکڑتا ہے۔ مطلب سب کو پتا ہے، صرف اسی پتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جس خامن کی عورت جو ہے وہ اس کا کردار ٹھیک نہ، صرف اسے نہیں پتا ہوتا، پورے محلے کو، پوری بستی کو، پورے علاقے کو کم از کم پتا ہوتا ہے۔ اب ججوں کو نہیں پتا کہ ان کے نام پر پیسے پکڑے جا رہے ہیں، لیکن اس پر وہ کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار
نہیں ہے جی. پیٹرول میزائل، پیٹرول بم نہیں، اب یہ میزائل کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور دور بیٹھے جناب اب یہ میزائل مارے جاتے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ وفاقی حکومت، وزیر اعظم یا ان کے جناب کوئی وزیر خود آ کر یہ اعلان کرتے تھے. اب وہ کہتے ہیں اوگرا سے کہہ دو وہ خود، اور رات کو 12 بجے ویب سائٹ پر یہ اپڈیٹ کر لو، پیسے ہم نے کمانے، ہم رات کو 12 بجے اٹھ نہیں سکتے. حالانکہ یہی حکمران تھے، یہی لوگ تھے جو کہتے تھے دیکھو جی رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالا ہے، رات کے اندھیرے میں جو کام کیا جاتا ہے وہ ڈاکہ ہوتا ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اب جناب رات کے اندھیرے میں شہباز حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیے. مسلسل ایک ہفتے میں اضافہ ہو رہا ہے. پیٹرول 3 روپے 66 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 80 پیسے مہنگا. پیٹرول کی نئی قیمت 355 روپے 18 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. یہ جناب 25 جولائی کے لیے یہ اضافہ کیا گیا ہے اور ایک ہفتے کے دوران پیٹرول 23 روپے سے زائد اور ڈیزل 60 روپے سے زائد مہنگا کر دیا گیا. مطلب اگر ویسے آپ 60 روپے مہنگا کرتے تو شاید کہیں سے شور آ جاتا، لیکن اب کہیں سے شور نہیں ہے. اسے معمول کی، مطلب یہ وہ ڈاکہ ہے جسے معمول بنا دیا گیا اور جو معمول بن جائے پھر وہ خبر بھی نہیں رہتی. نصرت جاوید حالانکہ وہ بڑے ٹھنڈے رہتے ہیں، نون لیگ کے حوالے سے ان کے دل میں نرم گوشہ بھی ہے، لیکن یہاں پھٹ پڑے، کہتے ہیں آپ روزانہ پیٹرول مہنگا کر کے ہمیں اذیت پہنچا رہے ہو. ظالمو، آپ چوروں کی طرح 12 جون کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہمارے ملک کے غریب ایک روٹی کھانے والے اعلیٰ بیوروکریٹ، سی ایس ایس والے سیکٹریز اور ایڈیشنل سیکٹریز کی امارات اور تنخواہوں میں 1 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافہ کرتے ہیں اور مختص کر دیتے ہیں رقم. غریب آدمی کو روزانہ اذیت دینی ہے اور اپنے امارات اور تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے. یہ وہ بیوروکریٹ ہیں جن کے گھر فری، جن کی گاڑی فری، جن کا پیٹرول مفت ہے. ان کے بیٹے ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کر پڑھیں گے تبھی ہونہار بچوں میں شمار ہوں گے اور یہ میرے ملک کو نسل در نسل غلامی میں رکھیں گے. اور یہ ہمارے حکمران اور بیوروکریسی کا جو آپس میں نیکسس بنا ہے، گٹھ جوڑ بنا ہے، اس نے تو جو کم از کم عوام ہے ان کی روح تک قبض کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں. عدنان عادل کہتے ہیں حکومت نجی بجلی گھروں المعروف آئی پی پیز کو اوسطاً 35,000 میگا واٹ کی ادائیگی کرتی ہے، جبکہ اوسطاً ان سے حاصل کردہ 22,000 میگا واٹ بجلی فروخت کرتی ہے. یعنی 35 کی ادائیگی، صرف 22 ان سے لیتی ہے. یوں 13,000 میگا واٹ غیر استعمال شدہ بجلی کی اضافی ادائیگی کو پورا کرنے کے لیے حکومت صارفین کے بل بڑھاتی ہے. عوام کی تباہی کی داستان ہے. آپ 35 کروڑ روپے ادا کر رہے ہیں، 22 کروڑ روپے کی چیزیں لے رہے ہیں، 13 کروڑ آپ انہیں مفت میں دے رہے ہیں، اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں. اصل میں سچی بات یہ ہے کہ وہ اس جیب سے گھوم پھر کر پھر حکمرانوں کی جیبوں میں جا رہی ہے، کیونکہ آئی پی پیز کے جو حقیقی مالکان ہیں یہی حکمران ہیں. جی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے کہا ہے کہ گندم بحران کے باعث شہباز حکومت کا ملک میں گندم کی دستیابی یقینی بنانے اور مارکیٹ میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر 10 لاکھ ٹن گندم برآمد کرنے کا فیصلہ. صوبوں کی مجموعی ضرورت پاسکو کی دستیاب ذخائر سے زیادہ ہے، اس وجہ سے وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کہتی ہے کہ ہم گندم درآمد کر رہے ہیں. جی کیوں؟ وجہ کہ انہوں نے ایک جناب خود ساختہ قسم کی یہاں قلت پیدا کی، اور پھر اب جو گندم منگوا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اب جو اگلی فصل پیدا کریں گے کسان، پھر اس وقت گندم ٹکے ٹوکری ہو جائے، پھر ان سے کم داموں اور بالکل مفت کے آدھی قیمت میں خریدیں اور بعد میں اس کو دگنا کریں، اپنے پیسے کمائیں. اور یہ جو شیطانی سرکل ہے اور یہ چکر ہے یہ مسلسل چلتا رہے. اور ہمارے وزیر اعظم سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ جی اور کوئی خدمت ہو تو ہمیں حکم کریں. سمینہ پاشا جناب پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کروڑوں روپے ذاتی تشہیر پر جھونک دینے کے بعد مریم نواز کی بدترین کارکردگی آج پنجاب کی سڑکوں پر بھی نظر آ رہی ہے. بڑھتے ہوئے جرائم گندم کے بحران میں بھی نظر آ رہی ہے. گزشتہ 6 ماہ کے دوران پنجاب میں خواتین کے خلاف قتل، اغوا، زیادتی، تیزاب گردی کے واقعات کا تناسب سارے ملک سے زیادہ یعنی 74% ہے. اس ناقص کارکردگی کے باوجود آزاد کشمیر میں جا کر ووٹ مانگے جا رہے ہیں کہ پنجاب کی ترقی دیکھ لو. کیا یہ ہے وہ ترقی؟ میں تو ویسے داد دیتا ہوں محترمہ مریم نواز، یعنی اسی وقت جھوٹ بولتی ہیں، پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں. کہتی ہیں آج تک ہم نے کوئی کچا وعدہ نہیں کیا. مطلب انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے کہ ہم آپ کو 200-300 یونٹ تک بجلی فری دیں گے اور انہوں نے کباڑا کر دیا، ہزاروں روپے بل کر دیے. لیکن جا کر کشمیرے میں کس پکے منہ سے کہتی ہے دیکھو جی پنجاب نے ہم نے بہاریں لا دی، اور وہاں آج تک وہ کہتے ہیں ہم جو بھی بات کرتے ہیں
पूरी करते हैं। तुम झूठे हो, अव्वल दर्जे के झूठे हो, सबसे ज्यादा झूठे तुम हो। और सूरत हाल ये है कि घरों में गाड़ियां गिरी पड़ी हैं। लाहौर ताजबाग के इलाका में सड़क बैठ गई, अचानक सड़क बैठने से गाड़ी गड्ढे में फंस गई। वो कहते हैं नहीं, ये बैठी नहीं है, ये तो मोहतरमा मरियम नवाज को सलामी दे रही हैं, मतलब सजदे की हालत में अगला हिस्सा नीचे करके पीछे वाला ऊपर करके ये गाड़ियां, ये सड़कें जो बैठ जाती हैं, तो दर हकीकत मोहतरमा मरियम नवाज, उनके वालिद, उनके चचा, उनके कजन शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को और सफदर को, सबको दर हकीकत ये सलामी दे रही होती। और मरियम नवाज बड़ा पक्का मुंह बहरा कर कहती है, पंजाब में अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो पुलिस स्टेशन चलकर आपके घर की दहलीज तक आ जाता है। जी मालूम है, जब से आप आई हैं तो जनाब ना सिर्फ पुलिस स्टेशन चलकर आ जाता है, बल्कि घर में आकर आपकी ठुकाई भी करता है, आपके घरों की तोड़ फोड़ भी करता है, आपको लापता भी करता है, और जरूरत पड़ने पर आपकी सारी तकालीफ खत्म करके आपको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक भी कर देता है। यह है पंजाब की कारकर्दगी और यह है मोहतरमा मरियम नवाज की हुकूमत। और नवाज शरीफ साहब ने इस मरतबा बिलावल को छेड़ दिया। वो कहते हैं कश्मीर को कश्मीर न समझना, ये मीरपुर है, इसे मीरपुर खास न समझना, मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, मतलब वो अपने जनाब जो पोते की उम्र का है उसे भाई कह रहे हैं। आप मेरे बरखुरदार हो, ये नोक झोंक सियासी जमातों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब सबको पता है, आप इजहार कर रहे हैं ना, हमें पता है कि ये आपकी टोटली नूरा कुश्ती है, ये सारी आपकी मिली भगत है, आप एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये सिक्का खोटा है, ये आप एक लुटेरों का खानदान है और आप इंतहाई करीबी ताल्लुक रखते हैं, ये सब कुछ पता है। आप इजहार कर रहे हैं ना, सच्ची बात यह है कि पूरी दुनिया को पता है आप जेली लड़ाई और नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि नूरा, वो जो कहते हैं पहलवान था और जेली कुश्तियां लड़ता था, उसको कहीं दुनिया के किसी कोने में पता चल जाए ना, तो वो कहेगा भाई ये मुझे ना कहा करो, ये नवाज कुश्ती कहा करो, ये नूरा नहीं, मुझे इतना बदनाम भी ना करो। मैं ठीक है, मैं मिली भगत से कुश्तियां लड़ता था, लेकिन इस तरह भी नूरा कुश्ती नहीं हुआ करती थी। जी फहद हुसैन, उसे हमारे यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको अस्करी सहाफ़ी कहा जाए, जिन्हें जर्नैली सहाफ़ी कहा जाए, जिन्हें चौधरी सहाफ़ी कहा जाए, चौधरी मीडिया कहा जाए। बहरहाल ये जनाब इस वक्त बड़ी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान को डबोने के लिए खड़े हुए हैं। फहद हुसैन कहते हैं कुदरत का करिश्मा है, ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं मगर हिंदुस्तान का हर मौके पर साथ देते हैं, हवास बाख्ता हो चुके हैं, तवाज़ुन खो बैठे हैं, उनके अल्फाज सुनकर दुख होता है और उनके कलमात पढ़कर एहसास होता है कि ये मुकम्मल तौर पर बहक चुके हैं। अब वो कहते हैं मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, खास तौर पर जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी तरफ इशारा है। साफ जाहिर है वो साफ़ी जो बाहर बैठे हैं उनमें मुईद पीरजादा हैं, इमरान रियाज खान हैं, साबिर शाकिर हैं, वजाहतुल्लाह हैं, शाहीन सहबाई हैं, और जनाब अब तो आदिल राजा भी, और साथ ही बैरिस्टर शहजाद भी यही सहाफत करने लग गए हैं। तो इसका और तो किसी ने जवाब अभी तक नहीं दिया, लेकिन मुईद पीरजादा ने दिया है। वो कहते हैं हजूर फर्क सिर्फ इतना है कि आप पाकिस्तान में इन्हीं अनासिर की नौकरी कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरे खित्ते की जिंदगी मुश्किल में डाली हुई है, वरना आप माशाल्लाह पढ़े लिखे, ज़हीन और खानदानी आदमी हैं और सब तल्ख और भयानक हकीकतों से वाकिफ हैं, सिर्फ सच बोल नहीं पा रहे थे। हमें आपसे हमदर्दी है, सच के लिए बड़ी हिम्मत भी चाहिए और तकलीफें भी उठानी पड़ती हैं, मगर जो लोग सच बोल रहे हैं वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज होने की करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दर्द को समझने की कोशिश करें और जर्नैलों को खुश करने के लिए इस तरह के ट्वीट ना किया करें। लेकिन डॉक्टर जलील ने एक जनाब मैसेज किया है, ये जनाब झुके हुए हैं, तकरीबन झुके हुए हैं मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान के सामने। ये फहद हुसैन है जो दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ये जनाब ताजीमी सजदे कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर जलील ने लिखा है, सो दिस इज यू द क्लोन, ओ मस्खरे ये तो तुम हो। उन्होंने इन्हें मस्खरा कहा है और मेरे ख्याल में ये नरम तरीन लफ्ज है। फयाज शाह कहते हैं कायनात की टोकरियों पर बिक जाने वाले, पीटीवी की चेयरमैनी के लिए कायद इनकलाब को नेल्सन मंडेला कहने वाले, पैमरा की चेयरमैनी के लिए खुद को बहरूपिया बनाने वाले, मामूली फायदे के लिए नवाज शरीफ को मंसूर हलाज तक करार देने वाले, मामूली टिकट के लिए नवाज शरीफ को अमीरुल मोमिनीन का आइडिया देने वाले मुलाजिम सहाफी
کیا جانے کہ مزاحمت کیا ہوتی ہے، لڑ جانا اور ڈٹ جانا کس کو کہتے ہیں۔ یہ اگر آج بھارتی کاکروچوں کے سگے بنے ہیں تو یہ کوئی انقلاب نہیں ہے، یہ ان کی باس کی طرف سے ملی اسائنمنٹ ہے۔ ان کی اسائنمنٹ کو ان کے اصل نظریہ مت سمجھیں، بات ساری روکڑے کی ہے۔ مطلب پاکستان میں یہ جناب مزاحمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ یہ تو صرف ایک کھڑی ہوئی بس کے سامنے کھڑے ہیں نا، اور صرف لاٹھیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان گولیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ مسخرے صحافی وہاں انہیں کہتے ہیں دیکھیں جی یہ غدار ہے۔ اور انڈیا میں چونکہ وہاں جناب آپ کو نیریٹو کی ضرورت ہے، آپ وہاں انہیں ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت شرم کی بات ہے۔ اور فیاض شاہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف روکڑا ہے، یہ پیسہ ہے۔ چونکہ پیسہ انہیں ملے، وہ کہتے ہیں پیسہ دے بے پھینک اور تماشا دیکھ، اور یہ تماشا کر رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ سیغم خان کہتے ہیں اعزاز سید امریکی ایمبیسی میں CIA میں بھرتی ہونے پہنچ گئے، اور فخر دورانی نے بھارتی انٹیلیجنس کو اپنی خدمات پیش کی۔ کیا کمال کے لوگ ہیں جو صحافت کے لیے اتنے خطرات مول لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا تنخواہ کیا رکھی گئی جی؟ 1,03,000 پہ، مطلب 1,03,000 پہ فخر دورانی کو دے کر انہیں مجبور کیا جا رہا تھا جناب کہ وہ یہاں آ کر غداری کرو، اور انہوں نے سٹنگ آپریشن کیا جناب۔ کیا عجیب سے مسخرے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امن کی آشاؤں سے اربوں روپے کماتے تھے، اب اس قسم کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آج گھروں میں دبے یوٹیوب تکتے بیچارے ان پر انگلی اٹھاتے ہیں جو ہر روز ظلم کو للکارتے ہیں اور مظلوم کا ہاتھ تھامتے ہیں۔ کیا آسائش یا معاوضہ ملتا ہے بدلے میں؟ وہ جو اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں یا خوف زدہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں خلل آئے، بغیر عمران خان صاحب رہا ہو جائیں، لیکن تکلیفیں بھوگتے بغیر، جی قربانیاں دیے بغیر پورے ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، انہیں کچھ نہ کچھ گنوانا ہوگا، تبھی ملک میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جی خبر ہے کہ ٹانک میں فطرت الخوارج کا پولیس اور فوج کی مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ، وطن کے 15 بہادر سپوت شہید، شہداء میں 12 فوجی جوان ہیں۔ اندازہ کریں امریکہ کے صرف 2 فوجی ہلاک ہوئے ایران کے حملے میں، اور پورے امریکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، اور یہاں ایک ایک وقت میں ایک ایک گھنٹے میں 12 فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان میں جناب 2 پولیس اہلکار بھی ساتھ شہید ہوئے، محکمہ جنگلات کا ایک سرکاری اہلکار بھی ان میں شامل ہے۔ جوابی کارروائی میں 12 خوارج ہلاک ہو گئے۔ میں پھر وہی جملہ کہوں گا، مجھے 12 سے غرض نہیں ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے 15 جوان کیوں شہید ہوئے۔ جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں جو بھی پاکستان کے لیے خطرہ بنے گا مٹا دیا جائے گا۔ حضور انتہائی احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب تک جو پاکستان کے لیے خطرہ بنے ہیں وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں۔ وہ تو جناب آپ جا کر دیکھیں بلوچستان وہاں نو گو ایریا بن چکا ہے، وہاں صرف جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے وہ موجود ہے، جو پاکستان کے حامی ہیں وہ تو جا ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے آپ خیبر پختونخوا میں جا کر دیکھیں، وہاں جو دہشت گرد ہے ان کا کنٹرول ہے، جو پاکستان کے حامی ہیں وہ چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو خطرہ بنے گا مٹا دیا جائے گا، اب تک تو جو مٹائے گئے ہیں وہ پاکستان کے حامی ہیں، وہ سیاسی کارکن ہیں، وہ جناب سوشل اور سماجی کارکن ہیں، ان کو اب تک مٹایا گیا ہے۔ دہشت گرد یہاں نہیں مٹے۔ خدا کے لیے اپنی ترجیحات درست کرے اور جو درست چیز ہے اس کو اڈاپٹ کرے۔ جی زریاب راجپوت کہتی ہیں کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کو پاکستانی قوم سے جوڑنا زیادتی ہے، انہیں پاکستانی یوتھ سے نہ جوڑا جائے، یہ زیادتی نہ کرو کیونکہ یہ قوم سو رہی ہے۔ اس جنریشن کو ہفتے میں 3 بار پیٹرول بڑھ جانے سے فرق نہیں پڑتا، اب 5 بار بڑھ رہا ہے پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ بجلی کی قیمتیں بڑھ جائیں، آٹا ملے نہ ملے، موبائل کمپنیاں الگ کھانچے لگائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہیں کہا جائے کہ آپ نے ہفتے میں صرف 4 دن اسکول یا کالج جانا، یہاں کوئی احتجاج کرے تو دکاندار کہتا ہے کہ میری دکان سے آگے جا کر احتجاج کرو، میرا گاہک ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آج جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار 2 دن کو قیمتوں میں رد و بدل نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے جمعہ کو یہ قیمتیں بڑھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف 1 دن کے لیے نہیں ہے بلکہ 3 دن کے لیے یہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ جی حبیب اکرم کہتے ہیں آزاد جموں و کشمیر میں انتخابات 1 دن کیوں نہیں ہو سکتے؟ پورے الیکشن کو ستمبر کی اگلی تاریخ تک کیوں نہیں لے جایا جا سکتا؟ 3 مرحلوں میں انتخابات کروانے کا یہ پائلٹ منصوبہ دراصل پاکستان کے عام انتخابات پر اثر انداز ہونے کی تیاری ہے۔ ایسے الیکشن میں شفافیت نہیں ہوگی۔ جنرل مشرف نے بھی ایسا مرحلہ وار الیکشن کروایا تھا جس کے نتیجے میں جیتنے والے لوگ بعد میں مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مطلب
اب جناب جو پہلے مرحلے میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں ان کو مینیج کیا جائے گا، لیکن بالفرض اگر ہاتھ سے معاملہ جانے کی کوشش ہوتی ہے تو پھر دوسرے اور تیسرے مرحلے میں ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ مطلب ان لوگوں نے یہاں بھی اپنا تماشا کھڑا کر دیا ہے، اور وہ جو اپنی جو ہر معاملے میں جناب جمہوریت انہوں نے ختم کر دی، اور عوام کی پسند کو، عوام کی رائے کو انہوں نے جو پس پشت ڈال دیا، اب یہاں بھی وہی چیز آزمائی جا رہی ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔